بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت کی کرنیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا آج ہم تعارف بیان کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا نام صالح ہے اور آپ کو اللہ نے عرب کی مشہور قوم سمود کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے اور قبیلہ سمود سے تعلق رکھتے تھے۔ قوم سمود عرب کے مشہور قبائل میں سے ایک تھی۔ یہ لوگ بہت طاقتور، مالدار اور بہترین کاریگر تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت محل اور گھر بنائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست نعمتیں عطا فرمائی تھیں، مگر یہ لوگ غرور، تکبر اور شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بت پرستی کرتے تھے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے سرکشی کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، شرک اور گناہوں سے باز رہنے کا حکم دیا اور انہیں اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کر اللہ کے راستے پر آنے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم سمود نے انکار کر دیا۔ بہت کم لوگ ایمان لائے، باقی سب نے مذاق اڑایا اور آپ کو جھٹلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر بعض روایات کے مطابق 280 سال تھی۔ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والے بچ جانے والے افراد کسی اور علاقے کی طرف ہجرت کر گئے۔ آپ کی وفات اسی ہجرت کے بعد ایک طویل عمر گزار کر ہوئی۔ مخصوص جگہ یا مدفن کے بارے میں کوئی قطعی بات قرآن و احادیث میں بیان نہیں ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا ذکر آیا ہے، جیسے سورہ اعراف، سورہ ہود، سورۃ الحجر، سورہ شعراء، سورۃ الشمس۔ ان مقامات پر حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت حق، قوم کا انکار، اونٹنی والا معجزہ، قوم کی ہلاکت اور حضرت صالح علیہ السلام کا قوم سے اظہار افسوس بیان کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے۔ قوم سمود نے انکار اور ظلم کیا۔ اونٹنی اللہ کی عظیم نشانی تھی جسے انہوں نے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زبردست عذاب کے ذریعے قوم کو تباہ کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام بچ گئے اور بعد میں وفات پائے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اونٹنی کا معجزہ کیا تھا اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کیا نصیحت کی۔ یہ قوم سمود ایک عظیم قوم تھی۔ گھر بناتے، کھیتی باڑی کرتے، دنیاوی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اللہ کو بھول چکے تھے اور بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ اللہ نے ان پر اپنے خاص نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بڑی محبت سے سمجھایا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا اور اسی کے آگے جھک جاؤ۔ مگر قوم نے انکار کیا، کہنے لگے، ہم کیسے یقین کریں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے ایک عظیم معجزہ دکھایا۔ ایک اونٹنی پتھر کی چٹان سے نکل کر زندہ حالت میں ان کے سامنے آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی نشانی ہے جو تم مانگ رہے تھے، اس کو ستانا نہ مت، یہ تمہارے ساتھ پانی تقسیم کرے گی۔ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے۔ کچھ دن تو سمود قوم خاموش رہی، لیکن شیطان نے ان کے دلوں میں بغاوت ڈال دی۔ بجائے
اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کے اور نبی کی بات ماننے کے الٹا اس کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے سازش کی اور قوم کے سب سے بدبخت شخص کو اونٹنی کے قتل کرنے پر آمادہ کیا۔ بالآخر وہ شخص آگے بڑھا، تلوار چلائی اور اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا۔ اس اونٹنی کا بچہ بھی تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے کہا اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو، پھر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ قوم ہنسی اور مذاق اڑاتی رہی، لیکن پھر عجیب نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے جیسے موت کی پرچھائیاں ہوں۔ چوتھے دن اچانک ایک خوفناک زلزلہ آیا، پھر ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ پوری قوم اپنے گھروں میں اوندھے پڑی مردہ ہو گئی۔ پہاڑوں کے عالیشان محلات ویران ہو گئے، کھیتیاں اجڑ گئیں اور وہ زمین جس پر وہ اکڑتے پھرتے تھے خاموش ہو گئی۔ یوں اللہ نے ایک سرکش قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لہذا اللہ کی نشانیوں کا انکار اور نافرمانی عذاب کو دعوت دینا ہے۔ غرور، تکبر اور دنیا پرستی، شرک، بغاوت آخر کار بربادی کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبیوں کی باتوں کو سننا، ماننا اور عمل کرنا ہی کامیابی کی راہ ہے۔ زندگی ایک آزمائش ہے اور انجام کار صرف متقی لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ہدایت کی کرنیں آپ تک روشنی کا سفر۔